الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. صدق الله العظيم. اجلاس کی صدارت فرما رہے عظیم شخصیت استاد گرامی حضرت مولانا محمد عبید صاحب قاسمی دامت برکاتہم، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات مدرسہ اصلاح المسلمین چمپا نگر، اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، دانشوران قوم، معزز سامعین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ملک ملت کی تقدیر بدلنے والے میرے نوجوانوں اور مستقبل کی امید میرے چھوٹے بچے اور نونہالوں، آج کا آپ یہ پروگرام دراصل چند دن پہلے جب فلسطین کا مسئلہ سامنے آیا اور وہاں کے مظلوم بے سہارا صرف اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھنے کی بنیاد پر ان پر بمباری شروع کی گئی، تو پوری دنیا کے مسلمان جس طرح بے چین ہوئے، غم میں ڈوب گئے، وہی بے چینی یقیناً آپ حضرات نے بھی محسوس کیا، اور ہم سب کے مخدوم حضرت مولانا قاری محمد اسعد صاحب دامت برکاتہم، محترم مدرسہ اصلاح المسلمین چمپا نگر، انہوں نے بھی محسوس کیا، اور علماء کی ایک ٹیم کو بلا کر فیصلہ لیا کہ ہم یہاں رہ کر کے تو کچھ کر نہیں سکتے، ان کا جانی تعاون، مالی تعاون بظاہر نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ان شہداء کرام کے لیے، مظلومین کے لیے تو دعا کر سکتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے تحریک چلائی کہ ہر محلے میں ان کے لیے تلاوت کر کے، روزہ رکھ کر کے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ مظلومین کے لیے اپنا خصوصی فضل اور اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے۔ وہ تحریک چلی، الحمدللہ خبر ملی کہ ہر محلے کے بوڑھے، بچے، نوجوان، سب کے سب مائیں بہنیں تلاوت میں بھی لگی ہیں، اور اکثر بڑے لوگ روزہ بھی رکھ کر کے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ بہت خوشی بھی ہوئی، اور اللہ رب العزت سے رحمت کی امیدیں بھی بندھی۔ اسی تحریک کا یہ سلسلہ آپ کے محلے میں بھی، کہ آپ نے دن میں قرآن خوانی کا انتظام کیا، تلاوت کا نظم کیا، تلاوت کیا، میری ماں اور بہنوں نے، میرے بوڑھے لوگوں نے روزہ رکھا، اور ابھی عشاء کے بعد یہ دعائیہ تقریب کی شکل میں ایک جلسہ کا انعقاد کیا، اور یقیناً ہمارے لوگ چونکہ تعلیم سے بہت دور اب ہوتے جا رہے ہیں، اور اسلامی تاریخ سے تو بہت دور ہو رہے ہیں،
اس لیے حالات کا تقاضا بھی ہے اور علماء کی ذمہ داری بھی ہے، دانشوران کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنے نونہالوں کو، اپنے نوجوانوں کو، اپنی ماں اور بیٹیوں کو اسلامی تاریخ بتائی جائے، بار بار بتائی جائے اور ان کو یاد کرائی جائے کہ ہماری تاریخ کیا تھی اور ہماری قیمت کل کیا تھی اور آج ہم اتنے ارزاں اور سستا کیسے ہو گئے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں اپنے مخدوم محتمم صاحب کو بھی، حضرت مولانا ویس صاحب دامت برکاتہم کو بھی، اور تمام اساتذہ کرام اور مقامی علماء کرام اور ذمہ داران کو کہ آپ سے جو ہو سکتا تھا وہ آپ نے کرنے کی کوشش کی، اور آگے اگر اس سے بڑا بھی کام لیا جائے گا اور کرنے کا اختیار ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، فلسطین کی تاریخ سے متعلق، وہاں کے حالات سے متعلق بندہ سے پیش رو دو عظیم شخصیات کی گفتگو آپ نے سنا۔ یقیناً انہوں نے آپ کے سامنے فلسطین کی تاریخ بھی بیان کی، فلسطین کے حالات بھی بیان کیے۔ میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے اسی موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو بنایا تو اس زمین پر اپنے احکام کی وجہ آبری کے لیے انسانوں کو پیدا کرنے کا سلسلہ جب شروع کیا تو سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور وہاں سے نبیوں کا، رسولوں کا سلسلہ چلا، اور یہ سلسلہ چلتے 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 الگ الگ علاقے میں، الگ الگ گوشے میں، الگ الگ خطے میں، اور ایک زمانہ میں کئی نبی آتے رہے، یہاں تک کہ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آتا ہے، آپ مبعوث ہوتے ہیں۔ ان نبیوں کے سلسلے میں جیسا کہ ابھی مفتی خلیل صاحب نے آپ کے سامنے رکھا، نبیوں کی ایک بڑی تعداد، رسولوں کی ایک بڑی تعداد بنی اسرائیل میں آیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو مشہور صاحبزادے میں ایک کا نام اسحاق علیہ السلام اور ایک کا نام سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام کا لڑکا یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل تھا عبرانی زبان میں۔ اسرا کے معنی بندہ کے آتے ہیں، ایل کے معنی اللہ کے آتے ہیں، تو گویا کہ عربی زبان میں یہ عبداللہ ہوا اور ہماری اردو زبان میں اللہ کا بندہ۔ ان سے جو سلسلہ چلا وہ بنی اسرائیل کہلایا، اور بنی اسرائیل میں بہت بڑی تعداد نبیوں کی آئی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ ہیں، یوشع ہیں، کالب ہیں، نون ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ خاتم النبیین من بنی اسرائیل میں سب سے آخری نبی جو آئے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ اب ان بنی اسرائیل کا کیا حال رہا؟ ان کا حال یہ تھا
کہ نبیوں کی بات یہ نہیں مانتے، نبیوں سے یہ لڑائی بھی کرتے، حتیٰ کہ ناحق نبیوں کا قتل بھی کیا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو شہید کیا، سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ روایتوں کے اندر آتا ہے ایک دو نہیں، ابھی کچھ دن پہلے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو پوری دنیا کے علماء کے مرکز ہیں اور سید العلماء کہلاتے ہیں، ان کا بیان چل رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ ہزاروں نبیوں کو انہوں نے شہید کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت کا، رسوائی کا، فقر کا ٹھپا لگا دیا ہے۔ بظاہر مالدار ہونے کے باوجود، سارے پروڈکٹ بنانے کے باوجود ان کے لوگ بھوکے رہتے ہیں۔ ساری دنیا پر حکومت ان کی بالواسطہ بلا واسطہ ہونے کے باوجود ساری دنیا کے سامنے وہ ذلیل اور رسوا ہے۔ باہر کیف، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوتے ہیں مکہ میں، آپ نبوت و رسالت کا اعلان فرماتے ہیں۔ کفار و مشرکین امی تھے، جاہل تھے، ان کے پاس کوئی دینی کتاب نہیں تھی، کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی۔ لیکن ابھی جو یہود ہیں، انہوں نے وہاں بھی طرح طرح کے سوالات مشرکین مکہ، کفار و مکہ کو سکھایا کس طرح کے سوالات کرو، جبکہ آپ کی بعثت سے قبل، آپ کے مبعوث ہونے سے قبل یہ لوگ دعا کیا کرتے تھے اور کفار و مشرکین کو یہ کہا کرتے تھے کہ آج تم ہم پر جو ہے غلبہ پا رہے ہو، آج ہمیں مار رہے ہو، ہمارے نبی، ہمارے مسیحا آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا ٹھکانہ لگا دیں گے۔ لیکن جب آئے تو اس نے ہی انکار کیا، جب آئے تو اس نے ہی کفار و مشرکین کو لکھ لکھ کر کے اعتراضات دیے۔ بہر کیف، آپ علیہ السلام مکے میں رہے، پھر مدینہ تشریف لے گئے۔ مکے میں طرح طرح کے حالات آپ کے سامنے پیش آئے، ان حالات کو بتانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے، انہی میں سے ایک واقعہ طائف پیش آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باشندوں سے عاجز ہو کر کے دعوت و تبلیغ کی غرض سے اور اپنی پرانی رشتہ داری کا واسطہ لے کر کے طائف تشریف لے گئے۔ وہاں پر جب دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو اچانک دشمن ٹوٹ پڑے، نوجوانوں کو لگا دیا، بدماشوں کو لگا دیا، شریروں کو لگا دیا، آپ کے جسم پر پتھر، آپ کے جسم کو پتھر مار مار کر کے لہو لہان کر دیا۔ آج بھی جو حضرات حاجی ہیں وہ گئے ہوں گے طائف، اور اللہ تعالیٰ سبوں کو توفیق دے حج و عمرہ کی اور وہ ان جگہوں کو دیکھے۔ طائف میں مسجد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہوئی ہے، بہت بڑی مسجد ہے۔ اسی کے سامنے ایک میدان ہے جس کو گھیر دیا گیا ہے، محصر اس کا نام رکھا گیا ہے، جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان اوباشوں نے گھیر لیا تھا۔
بدماشوں نے گھیر لیا تھا۔ آپ توجہ سے سنیں، اس کا تعلق فلسطین سے بہت اہم ہے، اس لیے یہ واقعہ کو میں اٹھایا ہے۔ اس جگہ کو وہ جگہ محصر کہلاتا ہے، وہیں پر پتھر مارا تھا، جسم لہو لہان ہو گیا۔ جو آپ جوتے پہنے ہوئے تھے خون اس میں بھر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں اس جگہ سے چلنے لگے۔ آپ کو سامنے پہاڑ نظر آئے گا، ایک پہاڑ اس طرف ہے، دوسرا پہاڑ اس طرف ہے، اور بیچ میں طائف کی آبادی ہے۔ فرشتے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ حالت ہے، اگر آپ کہیں تو ان دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ان کو پیس دے ان مکین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود سے آئے ہو یا رب نے بھیجا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا تو بھیجا تو رب نے ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا جس رب نے بھیجا ہے وہ رب مجھے بھی دیکھ رہا ہے، میں رحمت عالم بن کر کے آیا ہوں، کسی کے لیے زحمت اور عذاب بن کر کے نہیں آیا ہوں۔ اس لیے یہ لوگ ناواقف ہیں، جاہل ہیں، نادان ہیں، نہیں جانتے ہیں، اس لیے میرے جسم پر پتھر مارا ہے، لیکن امید ہے کہ اللہ ان کی نسل سے ہدایت کے چراغ کو روشن کر دے گا۔ پھر وہاں سے آپ آتے ہیں، ایک جگہ پر آپ ٹھہرتے ہیں، انگور کا وہ باغیچہ تھا، وہاں پر ابھی مسجد النبی کے نام سے ایک کچی مسجد ہے جو ٹوٹی ہے۔ ایک مقامی صاحب مجھے لے گئے، وہاں پر جانے پر پابندی ہے اندر تک جانے میں، لیکن مقامی ایک دوست ایک ساتھی لے گئے اور لے جا کر دکھایا۔ وہ پہاڑ پر سے جو پتھر گرایا جا رہا ہے وہ بس سے جیپ سے دکھائی دیتا ہے، جو گھومنے جاتے ہیں وہ ویسے لٹکا ہوا ہے۔ اور جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کیا، اس جگہ کی مٹی پر اچانک پہنچنے کے بعد خوشبو ملی، تو مقامی ساتھی نے پوچھا کچھ محسوس کیا؟ میں نے کہا بہت تیز خوشبو آ رہی ہے۔ کہا یہ خوشبو قیامت تک رہے گی، یہیں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا تھا۔ میں نے خود وہ خوشبو محسوس کیا، سونگا، وہاں سے ہٹنے کی طبیعت نہیں چاہ رہی تھی، اور پورے طائف کے واقعہ سامنے آ گئے، دل پھٹنے لگا، دل بے چین ہو گیا، آنکھ سے زار و قطار آنسو جاری ہو گئے۔ ایسے عالم میں جب آپ کے لیے طائف میں کوئی پناہ نہ ملی تو آپ لوٹ کر کے پھر مکہ ہے۔ دنیا میں کہیں پر بظاہر آپ کو کوئی آسرا دنیا والوں سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے میرے چہتے، میرے لاڈلے، میرے پیارے، تیرے جسم سے بہت خون بہ گئے ہیں، اب آؤ میرے قریب آ جاؤ، اب میں تجھے اپنے پاس بلاتا ہوں۔ اور یہ انتظام کیا کہ آ جاؤ تم معراج پر۔ ایک طرف خون جسم سے بہا، پورا جسم چور ہو گیا، دنیا میں کوئی تسلی دینے والا، سہارا دینے والا بظاہر نہیں تھا۔ اللہ رب العزت اپنے پاس اسی موقع پر بلاتے ہیں جسے ہم اور آپ شب معراج کہتے ہیں اور واقعہ معراج کہتے ہیں۔ اور کہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسی سواری آپ کے لیے بھیجیں گے کہ جس سواری کا دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لمبا واقعہ ہے۔ سواری براق نام کی آتی ہے، آپ علیہ السلام کو جبرائیل امین سوار کرتے ہیں،
اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. اور کہاں لے جاتے ہیں؟ کہاں لے جاتے؟ پہلے سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. پاک ہے وہ ذات، وہ پروردگار کہ جس نے اپنے چہیتے، اپنے لاڈلے، اپنے پیارے کو مسجد حرام سے سواری پر بیٹھا کر کے مسجد اقصی تک پہلے لے گئے. اور ادھر اللہ نے یہ انتظام کیا کہ تمام نبیوں کو 1,24,000 کم و بیش تمام نبیوں کو مجسم شکل میں قول کے مطابق وہاں پر بھیجا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام نبیوں کا امام بنایا ہے. اسی وجہ سے آپ امام الانبیاء بھی کہلاتے ہیں. آپ نے مسجد اقصی میں تمام نبیوں کی امامت فرمائی اور پھر وہاں سے آپ کا آسمان کا سفر ہوا، جہاں پر آپ نے جہنم کو دیکھا، جہاں پر آپ نے جنتوں کو بھی دیکھا، جہنم کے ان جگہوں کو بھی دکھایا گیا کہ یہاں پر فلاں کو سزا ملے گی، فلاں کو عذاب ملے گا، فلاں کو عذاب ملے گا، اور جنت میں یہ فلاں کا ٹھکانہ، فلاں کا ٹھکانہ، فلاں کا ٹھکانہ ہے. یہ تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے دکھاتے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچتے ہیں. جبرائیل امین کہتے ہیں اے محمد عربی اب آپ جانو، اللہ جانے، آپ کا رب جانے، اب اوپر جانا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا. اللہ رب العزت نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کرا کر کے اپنے پاس بلا لیا، بہت قریب کر لیا، بہت قریب کر لیا، بہت قریب کر لیا. اب کتنا قریب کیا اللہ جانے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جانے. پھر وہاں پر راز و نیاز کی باتیں ہوئی، یہ تسلی ملی، یہ آپ کا غم ہلکا کیا خود رب کائنات نے اپنے پاس بلا کر کے. اب آئیے ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اس روئے زمین پر جب اللہ رب العزت نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ اس روئے زمین کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا تو سب سے پہلا مکان کون سا بنایا ہے؟ روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنا گھر کعبۃ اللہ بنایا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اس کے بعد دوسرا کون سا مکان ہے جس کو اللہ نے بنایا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بیت المقدس جو مسجد اقصی ہے. صاحب جلالین فرماتے ہیں، لکھتے ہیں وہ کہ پھر سوال ہوا کہ ان دونوں کے درمیان کتنے دنوں کا فاصلہ رہا بنانے میں؟ تو جواب میں ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال. روئے زمین پر سب سے پہلے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ، اور اس کے 40 سال بعد کس کو بنایا؟ بیت المقدس، جہاں پر مسجد اقصی ہے. ابھی نئی تحقیق آئی ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب تھا، اس کو لے کر کے کہ تمام انبیاء کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہی رہا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تمام نبیوں کا قبلہ بیت اللہ ہی رہا ہے، بلکہ حضرت زکریا علیہ السلام کا جو محراب تھا اور جس محراب کے بغل میں حضرت مریم علیہ السلام کی تربیت اور پرورش ہوئی ہے، اس محراب کا دیکھا گیا، اس کا سیز ملایا گیا تو وہ بھی کعبۃ اللہ ہوتا ہے.
لیکن آپ علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو یہودیوں کی بہت بڑی تعداد وہاں آباد تھی، اور یہودیوں کا وہاں پر ایک سردار تھا عبداللہ بن ابی، منافق جو بعد میں بنا عبداللہ بن ابی بن سلول۔ یہ پوری تیاری کر چکا تھا اور پورے مدینہ والے ان کے سروں پر تاج رکھنے والے تھے، سرداری کا اپنا بادشاہ بنانے والا تھا۔ کسی درمیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں، آپ کے اخلاق، آپ کے اطوار، آپ کے طریقے اور آپ کے کردار کو دیکھ کر کے مدینے کے لوگ متاثر ہو کر کے آپ علیہ السلام کی طرف راغب ہونے لگے، اور ان کے سرداری کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ وہاں سے انہوں نے شرارت شروع کی، اپنے لوگوں کو تیار کیا کہ محمد عربی کے پاس جانا، جب ان کے لوگ بیٹھے رہیں گے اسلام قبول کر لینا۔ آپ سورہ بقرہ شروع سے پڑھتے جائیے، ان کی شرارت، ان کی خواصت، ان کی بدتمیزیاں، ان کی دھوکہ بازیاں، عیاریاں، سب آپ کے سامنے جا کر کے کہنا کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور شام میں اپنی مجلسوں میں آ کر اعلان کر دینا کہ ہم تو اس ایمان سے پھر گئے۔ صحیح نہیں ہے۔ یا پھر یہ کہ ادھر بظاہر ایمان والا رہنا کہ ادھر کی بات بھی سننا اور ادھر جو ہے اپنا کام بھی کرتے رہنا، تاکہ وہ بھی دھوکے میں رہے، ادھر جو ہے ہم بھی دھوکہ دیتے رہے۔ آپ علیہ السلام نے وہاں پر معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کو بھی توڑا، جیسا کہ مفتی خلیل صاحب نے بیان کیا۔ اخیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں اور عیسائیوں کی خواصت، ان کی اسلام دشمنی ہی صرف نہیں بلکہ انسانیت اور مانوتا کی دشمنی کی وجہ سے یہ اعلان کیا تھا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ انسانیت کا بھی دشمن ہے، مانوتا کا بھی دشمن ہے، اس کے یہاں صرف اور صرف شرارت ہے، ان کو پورے جزیرے عرب سے نکال دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں نکالا گیا، کہیں ٹھکانہ نہیں، الگ الگ علاقوں میں ٹھکانہ لیا بنایا۔ ادھر ایک تاریخ آپ کے سامنے اور بھی میں رکھ دوں کہ یہ غزہ جو آبادی ہے ابھی فلسطین کی، یہ بہت پرانی اور قدیم آبادی ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، فخر کے ساتھ بیان کرنا چاہیے کہ اس غزہ میں آپ علیہ السلام کے پردادا ہاشم، وہ وہاں کے اپنے زمانے میں گورنر بھی رہے، اور وہیں ان کی شہادت بھی ہوئی، وہیں ان کی قبر بھی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا خاندانی رشتہ بھی غزہ سے جڑا۔ بار کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آتا ہے، آپ نے بیت المقدس کو فتح کیا بغیر لڑائی کے۔ آپ گئے، مقررین نے بیان کیا ہوگا یا آگے بیان کریں گے، ایک اسلام کا خلیفہ کہ جن کے ہاتھ پر روئے زمین کا اتنا بڑا حصہ فتح ہوا ہے کہ دنیا کی تاریخ اس کے مقابل میں کسی کو پیش نہیں کر سکتی ہے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ جا رہے ہیں مسجد اقصی، وہاں صحابہ کرام کی ایک جماعت پہلے سے موجود ہے مسجد اقصی کو فتح کرنے کے لیے۔ وہاں کے پادریوں نے اور عیسائی مبلغوں نے یہ شرط لگائی تھی کہ جب تک آپ کا امیر المومنین نہیں آئے گا، ہم یہ مسجد اقصی اور بیت المقدس آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امیر المومنین
सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना से निकलते हैं एक गुलाम के साथ और एक सवारी, और कुछ खाने पीने के सामान रख लेते हैं, सत्तू और खजूर, और आपस में गुलाम से मुआहदा करते हैं कि कुछ दूर हम सवारी पर सवार होंगे और कुछ दूर तुमको सवार होना होगा। ये मुआहदा तय हो गया। आज एक तारीख की किताब पढ़ रहा था और हज़रत मौलाना अताउर रहमान साहब दामत बरकातुहू से तज़किरा चल रहा था इसी सिलसिले में कि जब आप फलस्तीन के बैतुल मक़दिस के करीब पहुंचते हैं तो बारी किनकी है? सवार होने की बारी गुलाम की है, और खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मुस्लिमीन खलीफे सानी हज़रत उमर फारूक की बारी नकेल पकड़ने की। गुलाम ने कहा, हुजूर अब बैतुल मक़दिस करीब है, ये मेरे लिए ज़ेब नहीं देता कि मैं सवार हूँ गुलाम बन करके, आप खलीफतुल मुस्लिमीन बन करके नकेल पकड़ें, लगाम पकड़ करके ले चलें। अब आप सवार हो जाइए, हम ये नकेल पकड़ कर चलेंगे। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने कहा, नहीं, जो मुआहदा हुआ है उमर उस मुआहदे को तोड़ने के लिए नहीं आया है, बल्कि उस मुआहद को वफा करने के लिए आया है। तुम इस पर बैठो, हम चलेंगे। इतने में जो साहबे किराम वहां पर मौजूद थे, पहले से उनको खबर मिली। आज जो ताजा वाकया मैंने किताब में पढ़ा, वो लोग जब आए तो देखा कि अमीरुल मुस्लिमीन का हाल ये है कि आप एक चादर ओढ़े हुए हैं, एक चादर लिपटे हुए हैं, और तकरीबन 17 से 23 जो है उसके अंदर चमड़ी के पैबंद लगे हुए हैं। आपको मालूम है कि आज की तरह रफू नहीं किया जाता होगा, क्या ऐब को चंपानगर के लोग इस तरह छिपा देते हैं, इस तरह छिपा देते हैं कि चश्मे के बारीक से बारीक शीशे से भी पकड़ा ना जाए। माफ करेंगे वैसे बोल रहा हूं। बड़े बड़े टाके, लिखने वाले ने लिखा कि बड़े बड़े टाके साफ नजर आ रहे थे। साहबे किराम ने कहा, यहाँ की तहजीब अलग है। अमीरुल मोमिनीन बहुत ही नफीस और उम्दा ये लोग लिबास पहनते हैं। आपको इस हालत में देखेंगे तो आपसे मरऊब और मुतासिर नहीं होंगे, मसला खड़ा हो जाएगा। आप भी नफीस लिबास पहनिए, ये लिबास आपके लिए लेकर आया हूं। हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने पहले इनकार किया, फिर ज्यादा इसरार हुआ तो आपने ऊपर से पहन लिया वो लिबास जो फलस्तीन के इलाके में चलता था। थोड़ी दूर चले, फौरन जो है कहा रुक जाइए। अपने साथियों को भी रोका, सवारी को भी रोका, गुलाम को कहा आप सवार रहना। हज़रत उमर ने कहा कि मैं ये लिबास पहना, मुझे नखवत की बू आने लगी, किब्र की बू आने लगी, तकब्बुर की बू आने लगी, इसलिए मैं ये लिबास को बाहर फेंकता हूं। उठा करके फेंक दिया, खोल करके बदन से। और वही पैबंद चमड़े के लगे हुए। और इधर ईसाई पादरियों का हाल ये था कि वो अपनी पुरानी पोथियां और किताबें खोल खोल करके देख रहे थे। उनकी किताबों में लिखा था कि मस्जिद अक्सा को फतह वही करेगा जिनके कपड़े में पैबंद लगे होंगे। इस मस्जिद अक्सा की चाबी उसे मिलेगी कि जिसका गुलाम सवार होगा और खलीफे वक्त वो गुलाम के सवारी का नकेल पकड़ता हुआ शहर में दाखिल होगा। वो अपनी किताब को मिला रहा था। जब ये वहां पहुंचे करीब तो पूछा वहां से कि ये बताओ कि इनमें से
खलीफतुल मुस्लिमीन कौन है, जिसको तुम लोग सैयदना उमर कहते हो, वो कौन है? बताया गया सैयदना उमर खलीफतुल मुस्लिमीन ये है जिनके हाथ में लगाम है और जो सवार है वो उनका गुलाम है। कहा कि अब इनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी किताबों में मिल गई कि इनके कपड़े में पैबंद लगे होंगे बड़े बड़े और इनका गुलाम सवार होगा। मेरी किताबों से मेल खा गया। लो ये चाबी आपके हवाले, बगैर कत्लो गारतगिरी के मस्जिद अक्सा हवाले कर दिया। ए मुसलमानों, ये तारीख आपको बताती है कि आपको कदामत की तरफ और आपको सादगी की तरफ जाना पड़ेगा। एक खलीफतुल मुस्लिमीन अगर खुदा न खास्ता नऊज़ बिल्लाह वो उसी लिबास में जाते तो शायद उनकी किताब में और उनकी पेशिन गोइयों में मेल नहीं खाता। अल्लाह का इंतजाम और हैरत उमर की वो हिस्स इनको महसूस किया। तो पहले नंबर पर वो फतह हुई मस्जिद अक्सा, और एक जमाने तक अल्लाह की इबादतें होती रही। और सुन लीजिए, इस्लाम का मिजाज और इस्लामी अखलाक और नबी के मानने वाले के अखलाक, ये इजाजत थी कि एक साइड में आकर के ईसाई भी इबादत करें, एक तरफ आकर के दूसरी तरफ यहूदी भी अपने रब को पुकारे, लेकिन इस्लाम की इताअत और फरमाबरदारी के साथ किसी के लिए कोई मना नहीं था। मस्जिद तो बाज़ाब्ता नमाजों के लिए, लेकिन एक किनारे में तुम्हारे लिए भी इजाजत। उसके बाद फिर हालात बदले। रिवायत के अंदर आता है, जब तारीख का मुताला करेंगे और रिवायतों को देखेंगे तो आता है कि 3 मरतबा मस्जिद अक्सा फतह होगी और फिर उसके बाद हुए जमीन पर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं होगा, यहां तक कि क़यामत शरीरों पर नाजिल हो जाएगी। दूसरी मरतबा भी फतह हो चुकी। आपके सामने तारीख आई। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह। स्टेज से ज्यादा तारीख दोहराने की जरूरत नहीं है। फतह हुई। ये यहूदी, इनका हाल ये है कि इनके यहां तबलीग नहीं है। याद रखें अहम बात कि इनके यहां तबलीग नहीं है। कोई दूसरे धर्म का अगर यहूदियत इख्तियार करना चाहता है तो उसको यहूदियत में जगह नहीं मिलती। तबलीग नहीं है उनके यहाँ। ईसाईयत में तबलीग है, इस्लाम में तबलीग है, दूसरे धर्म में तबलीग है, लेकिन यहूदियत में तबलीग नहीं है। वो अपनी नस्ल को वो बचाए रखने की कोशिश करते हैं। उनके यहाँ चूंकि इजाफा नहीं हो सकता, जो भी होगा वो अपनी नस्ल से होगा। अब ये अलग अलग इलाके में मारे फिर रहे। बड़ी तादाद आबाद हुई जर्मनी में, लेकिन जैसा कि मुफ्ती खलील साहब अल्लाह साहब ने आपको बताया, इनकी शरारत, इनकी खवासत बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा। तो अंजाम ये हुआ कि हर जगह ये दौड़ाए गए, हर जगह पीटे गए, हत्ता कि हिटलर का जमाना आता है, हम उसकी तायीद नहीं करते हैं, लेकिन इनकी शरारत की वजह से 1-2 लाख नहीं 20 लाख यहूदियों को उन्होंने मारा। तारीख है, मौजूद है। और जर्मनी से निकाल दिया। मसला आया कि कहां ठहराया जाए, कहां रखा जाए। इतनी बड़ी तादाद जो बची है वो किधर जाए? कुछ अमेरिका में, कुछ बरतानिया में, कुछ दूसरे मुल्कों में। इसी दरमियान जो खिलाफत उस्मानिया इस्लाम के लिए सबसे बड़ी नेमत थी, वो टूट गई।
عرب کے غداروں نے اسلامی خلافت سے غداری کی اور حجاز کو الگ کر لیا برطانیہ کی مدد سے، برطانیہ کی فوجوں کو اپنے یہاں داخل کر کے، اور ترک جو خلافت عثمانیہ کا جہاں نظام تھا اس کو توڑ دیا۔ اب یہ بات آتی ہے کہ ان کو کہاں ٹھہرایا جائے، کدھر، کس ملکوں میں؟ کئی رائے آئی۔ پہلی رائے آئی موزمبیق میں ٹھہرایا جائے، دوسری رائے آئی کہ افریقہ کے دوسرے علاقے میں ٹھہرایا جائے، تیسری رائے کچھ اور آئی ہے کہ اس علاقے میں ٹھہرایا جائے۔ لیکن خلافت عثمانیہ چونکہ ادھر منتشر ہو چکی تھی، ڈوب چکی تھی، اور برطانیہ کے ہاتھ میں سارا نظام تھا، تو اس نے کہا کہ عربوں سے اس سلسلے میں بات کی جائے، اور ان عربوں پر میرے احسانات ہیں کہ ان کو ہم نے الگ ملک دے دیا ہے، الگ ہم نے ان کو بادشاہت عطا کر دی ہے، خلافت عثمانیہ سے الگ کر دیا ہے، ان سے کہا جائے کہ وہ عرب میں ان کو جگہ دیں۔ یہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرارت اور خباثت کی وجہ سے نکلنے کا حکم دیا۔ فوراً عرب کے بادشاہ نے قبول کر لیا، ہاں ہمارے یہاں ٹھہریں گے، ہمارے یہاں ٹھہریں گے۔ فلسطین کا وہ علاقہ جو عربوں کا اصلاً تھا، آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کی بہت بڑی تعداد میں بتایا کہ اسی رسولوں اور نبیوں کی تعداد بہت بڑی تعداد ہے، اور اکثر اسی علاقے میں شام، بیت المقدس، فلسطین وہیں پر آباد ہوئے۔ تو ایک سازش کے تحت ان کو وہاں پر اتارا گیا۔ پہلے 60 لوگ آئے، جگہ دی گئی، پھر کچھ لوگ آئے، جگہ دی گئی۔ مسلمانوں کا دل تو بہت وسیع ہے، جگہ دی گئی، یہ سانپ آتے گئے، جگہ لیتے گئے، یہاں تک کہ پھر ان کے مالدار اور تجار آ کر کے زمین خریدنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ زیادہ دن پہلے کی بات نہیں، 1948 کے بعد کا مسئلہ ہے۔ اب اس وقت عالم اسلام بے چین ہوا کہ مسجد اقصی اور فلسطین کے علاقے میں یہ زمین خرید رہے ہیں، اور مسلمان غربت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے اپنی زمین کو بیچ رہے ہیں۔ کیا مسجد اقصی کے ارد گرد مسلمانوں کے لیے زمین بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ سنیے غور سے۔ الگ الگ ملکوں سے فتویٰ لیا گیا، سارے عرب کے ممالک کے علماء نے، چونکہ وہ بادشاہ کے ماتحت آ چکے تھے، فتویٰ دیا کہ بیچنا جائز اور صحیح ہے۔ سب سے پہلے اگر حرمت کا فتویٰ کسی نے دیا تو اسے ہندوستان کے سرزمین سے آیا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، اور اس کے بعد سعودی عرب کے مفتی اعظم مفتی عبداللہ ابن باز کے والد، انہوں نے فتویٰ دیا تھا صرف کہ مسلمانوں کے لیے اپنی زمین یہودیوں کو بیچنا جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس لیے کہ خطرہ اور اندیشہ ہے کہ کل مسجد اقصی پھر ہاتھ سے دوبارہ نکل کر کے ان کے قبضے میں نہ چلی جائے۔ ان فتووں کا لوگوں نے زیادہ اثر قبول نہیں کیا۔ جس انجام اور جس بھیانک ہولناکیوں کا خطرہ محسوس کیا تھا، وہ خطرہ پھر یہاں سر پر چڑھ آیا ہے۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ فلسطین کے ہر علاقے پر قابض ہو گئے۔ آج فلسطین میں محمود عباس کی بظاہر حکومت ہے، سارا نظام اسرائیل کے ہاتھ میں ہے۔ مسجد اقصی میں وہی نماز پڑھنے جا سکتا ہے جن کی اسرائیل فوجی اجازت ہے۔ 40 سال سے نیچے پر پابندی ہے، نہیں نماز پڑھ سکتا۔ بوڑھی عورتیں اور بوڑھے بچے، بوڑھے ہی اندر جا سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقصی کے اندر۔
نوجوان باہر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ پابندی آپ لوگ ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ ہماری مسجد ہے، ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تمام نبیوں کی امامت فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا دوسرا گھر ہے اور اللہ کے حقیقی ایک اللہ کے ہم قائل ہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ ہمارا ایمان آدم پر بھی ہے، ہمارا ایمان ابراہیم علیہ السلام پر بھی ہے، ہمارا ایمان اسحاق علیہ السلام پر بھی ہے، یعقوب علیہ السلام پر بھی ہے، یوسف علیہ السلام پر بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے، زکریا علیہ السلام پر بھی ہے، یحییٰ علیہ السلام پر بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ہے۔ تو اس کے حقدار تو ہم شروع سے تمہارا حال تو یہ ہے کہ آمن ببعض وکفر ببعض، کہ تم نے تو بعض پر ایمان لایا، موسیٰ پر ایمان لایا، عیسیٰ کا انکار کیا، تم نے حضرت زکریا کو قتل کیا، حضرت یحییٰ کو قتل کیا، اور نہ معلوم کتنے نبیوں کو قتل کیا۔ جب تم فرعونیوں کے ظلم سے تڑپ رہے تھے، بے چین تھے، اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تمہیں ان کے قید سے نکالا۔ فرعون اتنا سخت ترین کام یہ بنی اسرائیل سے لیتا تھا کہ دنیا کی تاریخ میں ویسی مثال نہیں ملتی ہے کہ پہاڑ پر پتھر کھدوا کر کے اس سے کنواں کھدواتا تھا۔ لیکن ان کے ظلم سے حضرت موسیٰ نے بچایا، اور بچا کر کے وہ دریائے بحر قلزم کو پار کرایا۔ فرعون اس میں غرق ہوا۔ اب جب اس پار آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات مانتے، اللہ جو ہدایت دے رہا ہے وہ بات مانتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اللہ کی ہدایت کا انکار کیا، تو اللہ نے سزا کے طور پر اسی بیت المقدس کے علاقے میں فلسطین کے قریب ایک مقام ہے، مقام تیہ، وہاں 40 سال ان کو بھٹکنا پڑا تھا۔ قرآن میں سب موجود ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ دیکھو تمہارا وہ علاقہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا وہ علاقہ ہے، اسحاق کا وہ علاقہ ہے، یعقوب کا وہ علاقہ ہے، جاؤ اس علاقے میں جا کر کے رہو، وہاں پر قوم عمالقہ آباد ہے، ان کو وہاں سے کھدیڑو، بھگاؤ۔ تو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ اے موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا، اے موسیٰ ہم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اے موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، جا کر کے وہاں لڑے، ہم کو تو نہیں لڑنا۔ تو موسیٰ کے ماننے والے، موسیٰ پر ایمان رکھنے والے، وہ وہاں جا کر کے لڑائی کیا، ان کو بھگایا، تم تو اسی وقت انکار کر دیے تھے، پھر تمہارا کیا حق بنتا ہے وہاں پر؟ لیکن تم جان رہے ہو کہ تمہارے پاس بظاہر بہت طاقت ہے، تم جان رہے تھے کہ تمہارا ناپاک باپ امریکہ اور برطانیہ تمہارے ساتھ ہے، اس لیے تم ان کمزور فلسطینیوں پر، نیتوں پر ظلم کر رہے ہو، روزانہ بمباری کر رہے ہو، لیکن یہ نہیں معلوم کہ تمہارا سابقہ ایسے سے پڑا ہوا ہے، جو بم کھانا تو گوارا کر لے گا، جو اپنے خون کے قطرات کو بہانا گوارا تو کر لے گا، لیکن اللہ کا گھر اور انسانیت کا کبھی سودا نہیں کرے گا۔ روزانہ انسانیت کو تڑپا رہا ہے، روزانہ معصوم فلسطینیوں کو مار رہا ہے، بمباری کر رہا ہے، ان کے گھروں پر، ان کے مکانوں پر، ان کے کھیتوں پر، حتیٰ کہ ہاسپٹل، اور وہ بھی کینسر جیسے مریضوں کا ہاسپٹل، جہاں صرف کینسر کے بیماری کے لوگ ہیں، جن سے کوئی مقابلہ تم سے نہیں ہو سکتا ہے، وہ تو بیڈ پر پڑا ہوا ہے، معصوم چھوٹے چھوٹے بچے وہ تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، ان کے ماں کو کہیں پر چھین رہے ہو، باپوں کو چھین رہے ہو، ان ماں باپ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تم مار رہے ہو، تڑپا رہے ہو، لیکن یاد رکھو، یاد رکھو، یاد رکھو کہ ایک اللہ والا، ایک اللہ کو وہ اپنا
सब कुछ मानता है, खालिक मानता है, मालिक मानता है, राज़िक मानता है, वो इस रोए जमीन पर कभी फसाद को पसंद नहीं करता है। ए यहूदी, तुम्हें मौका नहीं देंगे ये फलस्तीन के मासूम बच्चे कि तुम आज फलस्तीन को चूर करो, कल पूरी दुनिया को तुम चूर करते रहो और हर जगह शरारत करते रहो। ये मौका नहीं मिलेगा तुझे और अल्लाह की फतह और नुसरत करीब आएगी। एक बच्चा का आज वीडियो सुन रहा था, अरबी में वो बच्चा बोल रहा था, रब से कह रहा था, वो बच्चा कह रहा था कि हमारे गजा में बिजली काट दी गई, हमारे गजा में फलस्तीन में नेट काट दिया गया, हमारे ताल्लुकात सारी दुनिया से खत्म कर दिए गए, हमारे ताल्लुकात हॉस्पिटल से खत्म कर दिए गए, माँ बाप से हमारे ताल्लुकात खत्म कर दिए गए। ये तुम्हारे इख्तियार में था, तुमने खत्म कर दिया। मेरा ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ है और मजबूत जुड़ गया। बच्चा आज कह रहा था और दुआ कर रहा था कि बड़ी खुशी है, अल्लाह सुना करता था कि एक बच्चा कहता था कि मेरा बाप शहीद हो गया है, सुना करता था, किताब में पढ़ा करता था। आज मैं फख्र से अल्लाह आपके सामने हाथ उठाकर कह रहा हूँ, खुशी का इजहार करते हुए कि मेरे बाप भी शहीद हुए, मेरी माँ भी शहीद हुई, मेरे बड़े भाई भी शहीद हुए, छोटे भाई भी शहीद हुए। ए अल्लाह, मेरा नंबर कब आएगा कि मैं भी जन्नत को देखूं। तुम इनसे जज्बे ईमानी को नहीं छीन सकते, तुम इसका सौदा नहीं कर सकते। चंपानगर के मुसलमान भाइयों, हमारे आसपास के हमारे हिंदू भाइयों, बिरादरान वतन, ये इंसानियत का कातिल है, ये मानवता का कातिल है, ये इंसाफ का कातिल है, ये जुल्म का रखवाला है, ये जालिम है और सबके साथ इसने जुल्म किया है। इसी के लिए हिटलर ने कुछ लोगों को बचा कर रख दिया था ताकि आने वाली तारीख जब पड़ेगी तो सिर्फ हिटलर को मुजरिम और जालिम बना कर ना पेश करे, बल्कि इन यहूदियों को भी देख करके फैसला करे कि हिटलर ने क्यों मारा था। अगरचे हम हिटलर की तारीफ और तारीफ नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बचा के रखा था। चंपानगर के लोगों, अल्लाह ने मौका दिया, हम तिलावत करें, रोजा रखें, उनके लिए दुआ करें और पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला अमन और सुकून अता फरमाए। हमारे मुल्क में भी, हमारा भी मुल्क का खारजा पॉलिसी शुरू से अब तक फलस्तीन मजलूमों के साथ है। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज यूएनए में, अक़वाम मुत्तहिदा में एक वोटिंग हुई, इससे पहले हमारे मुल्क ने बायकाट किया था, आज फलस्तीन की हिमायत में वोट डाला है। आज पूरी दुनिया फलस्तीन की तरफ देख रही है। फ्रांस जो बड़ा दुश्मन, कट्टर दुश्मन था, उसका भी सदर कल बयान दिया, आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, नेट में देखा होगा। बर्तानिया की पूरी आवाम सड़कों पर है, जर्मनी की आवाम सड़कों पर है, अमेरिका में यहूदी ही यहूदी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इंसानियत के मानने वाले सब सरापा एहतजाज है। इस बात की दलील है कि ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्ला वल मस्कना, कि अल्लाह का जो फरमान है कि उन पर जिल्लत और रुसवाई का ठप्पा लगा हुआ है, तो जिल्लत और रुसवाई वो खुद उसकी हो रही है। खुद इस्राएल में भी यहूदी उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। कातिल का कभी हिमायती हमारा मुल्क नहीं रहा है, न आइंदा रहेगा, न हम मुसलमान, न यहाँ के बसने वाले हमारे हिंदू भाई, हमारे अक्सरियत, किसी ने भी जालिम की हिमायत नहीं की है, कातिल की हिमायत नहीं की है। और यही हमारे हुक्म की पॉलिसी भी रही, हमारे मुल्क की पॉलिसी भी रही है। इंशाअल्लाह हम भी उसी मानवता को जिंदा रखने के लिए उस इस्राइल के जुल्म की हिमायत नहीं कर सकते, बल्कि मजलूमों की हिमायत करेंगे और उनके लिए दुआ करेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।